الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے. ایک اور نام ہے اللہ رب العزت کا العظیم. العظیم یہ عظمہ سے بنا ہے. ایک معنی تو اس کے آتے ہیں بڑا. العظیم وہ ذات جو بڑی ہے. اللہ رب العزت کا یہ نام قرآن پاک میں 9 جگہ پر استعمال ہوا ہے. العظیم ایک معنی تو ہے اس کے بڑا ہونے کے، دوسرے اس کے معنی ہیں سخت ہونے کے. لیکن قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جہاں بھی یہ معنی استعمال ہوا ہے تو یہ بڑائی کے لیے ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات العظیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی بڑائی کتنے بڑے ہیں اللہ رب العزت، اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی بڑی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں اتنی بڑی ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے. کیونکہ حدیث میں ویسے بھی اللہ کی ذات میں غور و فکر سے منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کرنا اس سے منع کیا گیا، اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو سوچو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرو. ذات میں اللہ رب العزت کی ذات کیسی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، ہاتھ کیسے ہوں گے، چہرہ کیسا ہوگا، نعوذ باللہ یہ چیزیں سوچنے سے منع کیا گیا ہے. اس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سوچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو سوچنا چاہیے. اب یہ نام اللہ رب العزت العظیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھیں. حدیث میں بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ 7 آسمان ہیں، ہر 2 آسمانوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے کہ 500 سال تک سفر کیا جا سکتا ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا بڑا گیپ ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا فاصلہ ہے کہ 500 سال میں طے ہو. تو اس طریقے سے ایک کے اوپر ایک 7 آسمان ہیں. اب 7 آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت کی کرسی ہے. اللہ رب العزت کی کرسی ہے. 7 آسمان اس کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں، یہ حدیث میں ہے، 7 آسمان اس کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بڑے جنگل میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی انگوٹھی. انگوٹھی کا جو حلقہ ہوتا ہے، انگوٹھی کا جو دائرہ ہوتا ہے، بڑا جنگل ہو، بڑا میدان ہو، اس میں انگوٹھی کا ایک چھوٹا سا حلقہ پڑا ہوا ہو تو وہ کتنا چھوٹا ہوگا، کتنا معمولی ہوگا. تو 7 آسمان اللہ رب العزت کی اس کرسی کے مقابلے میں، اللہ رب العزت کی کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان ایسے ہیں جیسے بڑے میدان میں پڑا ہوا ایک چھوٹا سا حلقہ، چھوٹا سا دائرہ. پھر اللہ رب العزت کی اس کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. کرسی کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی یوں سمجھو اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ. وہ کرسی جو ہے اللہ رب العزت کے قدم رکھنے کی جگہ. تو وہ اتنی بڑی ہے کرسی.
کہ اس کے مقابلے میں ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے بڑے میدان میں بڑے صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی چھوٹی سی، اور وہ کرسی اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے، عرش عظیم، جس کو قرآن میں عرش عظیم، عرش کریم کہا گیا حدیثوں میں۔ اب وہ عرش اتنا بڑا ہے کرسی کے مقابلے میں، حالانکہ کرسی خود آسمانوں کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے، لیکن وہ کرسی چھوٹی ہے اس عرش کے مقابلے میں جو اللہ رب العزت کا تخت ہے، اتنی چھوٹی ہے جیسے بڑے میدان میں پڑی ہوئی انگوٹھی کا حلقہ۔ اب اندازہ لگائیں، اتنی بڑی مخلوق ہے یہ، ساتوں آسمان اور اللہ رب العزت کی کرسی اور اللہ تعالیٰ کا عرش، تو پھر اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت العظیم ہے، بڑے ہیں، بڑائی اللہ ہر اعتبار سے اللہ رب العزت بڑے ہیں، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت عظیم ہے، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت بڑے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا 24ویں پارے میں، وما قدر اللہ حق قدرہ، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمیں سمجھ میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی طاقتور اللہ کی ذات ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنا چاہیے ویسے اللہ کی قدر نہیں کی۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، زمین قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قبضے میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینی، ساتوں آسمان اللہ رب العزت کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے، زمین اللہ رب العزت کے قبضے میں ہوگی۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینی، ساتوں آسمان کتنے بڑے ہیں، ساتوں آسمان وہ اللہ رب العزت کے بیمینی، دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ اس سے اندازہ لگائیں اللہ رب العزت کی ذات کتنی عظیم ہے، اللہ رب العزت کتنے بڑے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اللہ رب العزت کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور اللہ رب العزت اس کو ساتوں زمین اور آسمان کو ہلائیں گے اور کہیں گے کون ہے آج بادشاہ، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے۔ کہاں گئے دنیا میں طاقتور لوگ، بڑے بڑے بادشاہ، ظالم، جابر، آج ہے کوئی؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ پھر خود اللہ رب العزت جواب دیں گے کہ آج تو حکومت صرف اللہ کی ہے جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ تو اللہ رب العزت العظیم ہے، اللہ رب العزت بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے بڑائی کے بارے میں سوچنا ہے تو ہم زمین اور آسمان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھیں، ایک ایک مخلوق کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ اجازت دی گئی ہے، مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے بارے میں بتاؤں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں کی اجازت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں چھپائی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتی۔ انسان کی ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، انسان کے سننے کی ایک حد ہے، دیکھنے کی ایک حد ہے، سوچنے کی ایک حد ہے، ہر چیز کی انسان کی حد ہے، اس کے آگے انسان نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے نا۔ ہماری نظر ایک حد تک جائے گی پھر رک جائے گی، ایک حد تک، آدھا کلومیٹر، 1 کلومیٹر، بس اس سے زیادہ انسان نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی رکاوٹ آ جائے، دیوار آ جائے بیچ میں تو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح سننے کی ہماری حد ہے، بہت زیادہ دور سے آواز دی جائے گی تو ہم نہیں سن سکتے۔ اسی طرح ہماری عقل کی بھی حد ہے، بہت زیادہ اگر ایسی چیز بیان کی جائے گی جو ہماری عقل سے باہر ہو تو انسان پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اس بیان کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ چیز مجھے بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں عرش کے اٹھانے والے فرشتے کے بارے میں بتاؤں۔ حدیثوں میں ہے کہ آج کل اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں اور قیامت کے دن 8 ہو جائیں گے۔ آج کل اللہ تعالیٰ کے عرش کو جو اٹھایا ہوا ہے وہ کتنے فرشتے ہیں؟ 4 ہیں، اور قیامت کے دن وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ سورہ الحاقہ میں ہے 29ویں پارے میں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے 8 ہوں گے، ابھی 4 ہیں، لیکن وہ 4 کتنے بڑے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما بین شحمتی اذنی الی کتفی،
کہ اس کے ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے وہ کہ اس کے کان کی یہ لو سے لے کر کندھے تک، اب دیکھو کان کی لو سے کندھے تک ہمارا اتنا حصہ ہے، ہمارا کسی بھی انسان کا لے لو، کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ بس اتنا ہے، 2-4 انگل کا، بس اس سے زیادہ بڑا حصہ کسی انسان کا نہیں ہوتا، کان سے لے کر کندھے تک۔ لیکن وہ فرشتے کا اتنا حصہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا اتنا فاصلہ ہے کہ 700 سال میں طے ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس کی صرف کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا اتنا فاصلہ ہے کہ وہ اگر سفر کیا جائے اس کے بیچ میں وہ 700 سال میں طے ہوگا۔ تو اندازہ لگائیں اس فرشتے کا یہ اتنا چھوٹا حصہ اتنا بڑا ہے تو ہاتھ کتنے بڑے ہوں گے؟ اس کا سینہ اور پیٹ اور قدم، سارا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ تو جب یہ ایک مخلوق ہے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کتنے بڑے ہوں؟ اللہ رب العزت کتنے عظیم ہیں، کتنے بڑے ہیں کہ ایک ایک مخلوق اللہ رب العزت کی اتنی بڑی ہے، ایک ایک فرشتے اللہ رب العزت کے اتنے بڑے ہیں۔ 7 سمندر اگر ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ 7 سمندر اگر اس کے سر میں ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائے، سبحان اللہ۔ 7 سمندر کتنا پانی ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم دیکھ بھی نہیں سکتے سمندر کی حد کیا ہے، کہاں جا کر سمندر ختم ہوتے ہیں۔ اتنے 7 سمندر اگر اس کے سر میں ڈال دیے جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرے گا۔ تو اللہ رب العزت العظیم ہے، اللہ رب العزت بڑے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی مصیبت پیش آ جائے، جب کوئی تنگی پیش آ جائے، بڑے خطرناک حالات پیش آ جائیں تو مصیبت سے نکلنے کے لیے صحیح بخاری میں اور حدیث کی صحیح کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا یہی نام عظیم، اللہ تعالیٰ کا بڑائی والا نام استعمال ہوا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا حزبہ امر، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا، کوئی چیز ٹینشن میں ڈالتی، کوئی چیز مصیبت میں ڈالتی، کسی چیز کی وجہ سے غم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کو دعا الکرب کہتے ہیں، مصیبت سے نکلنے کی دعا، ٹینشن سے نکلنے کی دعا، آفتوں سے نکلنے کی دعا، حالات سے نکلنے کی دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی سکھاتے تھے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ بس 3 لفظ ہیں لیکن کتنی جامع دعا ہے، جاندار دعا ہے، اس میں اللہ رب العزت کے نام استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، انسان کو اللہ کے نام کا واسطہ دے کر دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرنی چاہیے، مناسب نام استعمال کر کے دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت بہت جلدی قبول کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو عظیم ہے، بڑا ہے۔ میرا جو مسئلہ ہے، مجھے جو مصیبت پیش آئی ہے یہ چھوٹی ہے، میرا رب بڑا ہے۔ مجھے جو حالت پیش آئی ہے، جو مصیبت پیش آئی ہے، جو بیماری ہے، چاہے وہ کینسر جیسی بیماری ہو، چاہے وہ بڑی سے بڑی بیماری ہو، انسان کے اعتبار سے وہ بڑی ہو سکتی ہے، ڈاکٹروں کے اعتبار سے بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت تو عظیم ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کے سامنے وہ چیز چھوٹی ہے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو عظیم، جو بڑا ہے۔ میری مصیبت چھوٹی ہے، اللہ رب العزت بڑا ہے۔ الحلیم، اللہ رب العزت بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہو، لیکن اے اللہ آپ تو حلیم ہیں۔ دیکھیے کیا مناسبت ہے، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے دعا مانگتے تھے اور کیسے نام استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آ جائے۔ اس میں اللہ کی بڑائی کا واسطہ دیا گیا، اللہ کے حلیم ہونے کا واسطہ دیا گیا کہ اللہ آپ بڑے ہیں، میری مصیبت چھوٹی ہے، میرا مسئلہ چھوٹا ہے، اللہ آپ حلیم ہیں، میرے اگر گناہ ہیں تو وہ معاف کر دیجئے، ویسے بھی آپ برداشت کرنے والے ہیں، آپ سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں، آپ بردبار ہیں، درگزر کرنے والے ہیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو عرش عظیم کا رب ہے۔
عرش عظیم انسان نے دیکھا نہیں ہے. دنیا کی مخلوقات جو ہم دیکھ رہے ہیں آسمان اور زمین، لیکن اللہ رب العزت عرش عظیم سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی عرش. جسے ابھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے. ساتوں آسمان بڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے جنگل میں پڑا ہوا ایک چھوٹی سی انگوٹھی کا حلقہ. ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں، وہ کرسی جس پر اللہ تعالیٰ کے صرف قدم جو اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ، وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمان اس کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی کا حلقہ. پھر وہ کرسی اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے جیسے بڑے میدان میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک حلقہ. تو عرش کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو اس لیے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش عظیم کا نام استعمال کیا ہے. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے جو عرش عظیم کا رب ہے. لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے اور عرش کریم کا بھی رب ہے. تو جب بھی مصیبت پیش آتی تھی، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، جب بھی کوئی تنگی اور تکلیف پیش آتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی نام استعمال فرماتے تھے. اس مبارک عظیم نام کے ذریعے سے دعا کیا کرتے تھے. عظیم نام کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. اسی لیے ہمیں رکوع میں بھی حکم دیا گیا ہے. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مجھے منع کیا گیا ہے، نہیت ان اقرأ القرآن فی الرکوع والسجود، مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. رکوع اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، یہ صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. پھر رکوع میں کیا کرنا چاہیے؟ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، رکوع میں تم اپنے رب کی تعظیم بیان کرو. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھو. رکوع میں ہم اللہ عظیم، اللہ تعالیٰ کا یہی نام استعمال کرتے ہیں. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب العظیم جو بڑا ہے. رکوع میں فَأَمَّا الرُّكُوعُ، رکوع میں تم اپنے رب کی عظمت بیان کیا کرو. قرآن میں فسبح بسم ربک العظیم، دو جگہ سورہ واقعہ اور سورہ حاقہ، یہ دونوں صورتیں ختم ہوئی ہیں اسی آیت پر، فسبح بسم ربک العظیم. تسبیح بیان کیجئے اپنے بڑے رب کے نام کی، اپنے رب کے نام کی جو عظیم ہے، جو بڑا ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ عظیم نام استعمال کریں، سبحان ربی العظیم. تو رکوع میں اللہ تعالیٰ کے اس نام کو استعمال کرنا ہے کہ انسان اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، آدھا جھکتا ہے اور اللہ رب العزت کی عظمت کا اقرار کرتا ہے کہ میرا رب عظیم ہے، بڑا ہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عظیم جو ہے اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے. سبحان ربی العظیم، یہ مسئلہ فقہاء نے لکھا ہے، فقہاء نے، علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے. عظیم ضا ہے وہاں پر، عظیم میں کیا ہے، کون سا حرف ہے؟ ضا. ضا ادا ہوتا ہے زبان کو سامنے والے دانتوں میں لگا کر، عظیم. تو اگر کسی نے سختی سے پڑھ لیا، جیسے عام طور پر لوگ اکثر 90% 95% مسلمان ایسے ہی پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سختی کے ساتھ، عظیم نہیں ہے وہ، عظیم. نرمی سے پڑھنا ہے اس کو، زبان دانتوں میں لگا کر، ورنہ معنی بدل جائے گا اور نماز فاسد ہو سکتی ہے. اس لیے فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس کو عظیم بولنا نہیں آ رہا ہے تو وہ عظیم کے بجائے کریم بول دے، چلے گا. عظیم کے بجائے جس کو عظیم بولنا نہیں آ رہا ہے وہ کریم بول دے، چلے گا. لیکن عظیم کو غلط بولیں گے تو نماز پر اثر پڑے گا، نماز فاسد بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا انعام عظیم، اس کو زبان صحیح تلفظ سے ادا کرنا ہے. وا زبان کو سامنے والے دانتوں میں لگائیں گے تو وا ادا ہوگا، سبحان ربی العظیم. نرمی سے پڑھنا ہے. عظیم اگر زا لگا دیں گے وہاں پر، سختی سے پڑھیں گے تو نماز فاسد ہونے کا ڈر ہے. خیر، تو رکوع میں کہا گیا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهَا الرَّبَّ، رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو، سبحان ربی العظیم کہو. اور سجدے میں وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ،
سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نفل نمازوں میں خاص طور سے سجدے میں دعا کرنی چاہیے. فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ یقین ہے, زیادہ امید ہے کہ دعائیں قبول ہوگی. خیر, اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام ہے العظیم. العظیم معنی اللہ تعالیٰ بڑے ہیں. اب جیسے پہلے کہا کہ اللہ رب العزت بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سوچنے کے لیے انسان کو اللہ کے ذات میں غور نہیں کرنا ہے, اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم مخلوقات, کیسی کیسی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے, کیسی کیسی مخلوقات اللہ رب العزت نے بنائی ہے. زمین ہے, آسمان ہے, ساری چیزوں کو دیکھ لو, اتنی عظیم اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. کیسے پہاڑ بنائے, کیسے سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے, یہ سارا نظام اللہ رب العزت نے بنایا. ایک ایک چیز اتنی بڑی ہے تو اللہ رب العزت کتنے بڑے ہوں گے. ایک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا, اتنا عظیم ہے تو اللہ تعالیٰ کتنے عظیم, کتنے بڑے ہوں گے. اب اس العظیم اللہ تعالیٰ کے اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو پیدا کریں, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ہم محسوس کریں, اللہ تعالیٰ کو دل سے بڑا مانیں. اس نام کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دل سے بڑا مانیں. زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے, لیکن کیا ہمارے دل میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے؟ یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس کی علامت کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتا ہے, یہ بات بہت اہم ہے, بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. جو اللہ کو بڑا مانتا ہے اس کے سامنے جب بھی اللہ کا حکم آئے گا وہ فوراً گردن جھکا دے گا. اللہ کا حکم آ رہا ہے اور انسان اسے چھوڑ کر نظر انداز کر کے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ کو بڑا نہیں مانتا ہے, دل سے اللہ کو بڑا نہیں مانتا ہے. دل سے اللہ کو بڑا ماننا ضروری ہے. دل سے اللہ کو بڑا ماننے کی نشانی ہے کہ جہاں بھی اللہ کا حکم سنایا جائے یا سننے میں آ جائے یا معلوم ہو جائے یا اس کا وقت ہو جائے تو انسان فوراً اللہ کے اس حکم کو پورا کرے, اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دے, اللہ کے حکم کو پورا کرے, اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دے. اللہ کا حکم جو نہیں مانتا, اللہ کے حکم چھوڑ رہا ہے, اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, حرام کام کر رہا ہے, تو اس نے دل سے اللہ کو بڑا نہیں سمجھا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے, اب دیکھیں بہت کچھ علماء تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے اللہ پر ایمان رکھتا تھا. وہ شیطان اللہ پر ایمان رکھتا تھا, اللہ کو خالق بھی مانا ہے, اس نے قرآن میں ہے اللہ کو خالق مانا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, فرشتوں نے سجدہ کیا, شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما منعک ان تسجد, کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو سجدہ کرے اس مخلوق کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا, میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. تو شیطان نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ خلقتنی من نار, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, آپ نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور آدم کو پیدا کیا مٹی سے. دیکھو وہ اللہ کو خالق مان رہا ہے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے بنایا ہے. اللہ کو خالق مانتا ہے, اس نے اللہ کو خالق مانا, اللہ کو عظیم مانا, اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی اس نے. آگے ہے اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اے اللہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا. تو دیکھو اللہ کو خالق بھی مانا اس نے, اللہ کو عزیز عزت والا بھی مانا اس نے, اور قیامت پر بھی ایمان تھا اس کا. اس نے کہا کہ مجھے فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اے اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دے. یعنی قیامت پر بھی ایمان ہے, اللہ کے خالق ہونے پر بھی ایمان ہے, اللہ کے عظیم اور بڑا ہونے پر اور اللہ کے عزت والا ہونے پر بھی ایمان ہے, قیامت کے دن پر بھی ایمان ہے. لیکن دوسری طرف اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا. اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو, آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, تو گویا اس نے اللہ کے حکم کو نہ مان کر یہاں پر اس نے کفر کیا ہے. تو اللہ کے حکم کو نہ ماننا یہ گویا دل سے اللہ کو بڑا نہیں ماننا ہے. اسی لیے جو جہنمی لوگ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا سورہ الحاقہ میں 29ویں پارے میں. ان کے بارے میں کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. جن لوگوں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہیں گے کہ کاش یہ نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں نہ آتا.
वलम अदरी मा हिसाबिया, हमें तो हिसाब का मालूम ही नहीं था। या लैतहा कानतिल काज़िया, ऐ काश कि ये फैसला न होता। मा अगना अन्नी मालिया, मुझे मेरा माल कुछ काम नहीं आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी बादशाहत ने मुझे हलाक कर दिया। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा खुदूहु फगुल्लू, पकड़ो और इसको जकड़ो जंजीरों में। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, 70 जंजीरों में उनको जकड़ा जाएगा। आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा, इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये अल्लाह को बड़ा नहीं मानते थे। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह का हुक्म जहाँ आता था अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते थे। वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन, गरीबों को खाना खिलाने पर ये दूसरों को उभारते नहीं थे, तो जहन्नम में डाल दिया जाएगा और नामा अमाल उनका बाएं हाथ में दिया जाएगा। तो यहाँ उलमा और मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह को बड़ा नहीं मानते थे काफिर लोग, यानी जहाँ अल्लाह का हुक्म सामने आता था वो इनकार कर देते थे। तो अल्लाह का हुक्म न मानना, अल्लाह का हुक्म तोड़ देना, जो भी अल्लाह का हुक्म सामने आए उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाना, ये यूँ समझो कि अल्लाह की अज़मत दिल में नहीं है। दिल से इंसान ने अल्लाह को बड़ा नहीं समझा है। जो दिल से अल्लाह को बड़ा समझे, हो ही नहीं सकता कि वो अल्लाह का हुक्म तोड़ दे। दिल से अल्लाह को बड़ा समझे, हो ही नहीं सकता कि वो हराम काम करे, हो ही नहीं सकता कि वो गुनाह करे। गुनाह कर रहे हैं, बार बार हराम काम कर रहे हैं, अल्लाह के अहकामात को तोड़ रहे हैं, तो गोया दिल से अल्लाह को अजीम नहीं समझा, तो ये ईमान काम नहीं आएगा। इसलिए दिल से अल्लाह को बड़ा समझने की ज़रूरत है, दिल से अल्लाह को अजीम समझने की ज़रूरत है। जो दिल से अल्लाह को अजीम समझेगा वो कभी अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ेगा, वो गुनाह की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए हम दिल के अंदर अल्लाह की अज़मत को पैदा करें। जब भी अल्लाह का हुक्म सामने आ जाए तो अल्लाह के हुक्म को पूरा करें, हराम काम सामने आ जाए उसे अल्लाह के डर की वजह से छोड़ दें। तो ये है अल्लाह की इस्लाम का तकाज़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हमें ईमान की हकीकत नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।